دیکھیے، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی مدت ملازمت کے حوالے سے جو بحث جاری ہے آج کل، مختلف دعوے کیے جا رہے ہیں. ایک دعویٰ یہ ہے کہ نومبر 2027 میں کوئی نیا نوٹیفیکیشن ہوگا، ان کو ایکسٹینشن دے دی جائے گی. اور دوسری طرف سے رائے یہ ہے کہ چونکہ جب نیا قانون موجودہ حکومت لے کر آئی ہے اور تمام چیفز یعنی ایئر چیف، نیول چیف اور آرمی چیف کی جو مدت ملازمت میں اضافہ ہی کر دیا گیا ہے، 5 سال کر دیا گیا ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ اس کا اطلاق جو ہے وہ موجودہ چیف پر ہو جائے گا. اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. تو اگر یہ والی جو رائے ہے اس کے مطابق تو آلریڈی وہ 2027 نومبر تک تو وہ آلریڈی ہی از آرمی چیف، فیلڈ مارشل جو ہیں. تو اس نومبر میں جب 3 سال مکمل ہو رہے ہیں تو اس میں تو یہ بحث ہی بالکل بے معنی ہے، بالکل بے بنیاد ہے. تو یہ 2 رائے ہیں بنیادی طور پر جو زیر بحث ہیں، اور دونوں طرف کے جو لوگ ہیں وہ اپنی اپنے نقطہ نظر کی حمایت میں دلائل لیے کھڑے ہیں. لیکن مطلب جو آئینی ماہرین ہیں یا جو رولز کو سمجھتے ہیں ان کا کہنا یہی ہے کہ اب ضرورت نہیں ہے کہ نومبر میں 3 سال کے بعد ایک اور نیا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے. اور وہ نوٹیفیکیشن کیا ہوگا؟ مطلب مثال کے طور پہ اگر یہ ہے کہ اگر وہ نومبر میں 3 سال مکمل ہو گئے ہیں تو پھر نیا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ 5 سال کا ہوگا. کیا یہ یعنی وہ پھر تاکہ مدت ملازمت 8 سال ہو جائے، یا یہ کہ موجودہ ہی یعنی مدت ملازمت جو ہے وہ پھر تینوں چیفز کی بات ہو رہی ہے نا. یہ کوئی ایک آپ آرمی چیف کو علیحدہ تو نہیں کر سکتے. تو اگر آرمی چیف کو اگر نومبر میں وہ 3 سال تصور کیا گیا اور آگے پھر وہ چھوڑتے ہیں یا ایکسٹینشن، یہ تو ان کا ظاہر فیصلہ ہوگا. لیکن اگر یہ تسلسل برقرار رکھنا ہے تو پھر آپ کو اس نومبر میں ایک اور ایکسٹینشن دینی ہوگی. تو پھر باقی چیفز یعنی 2 چیفز بھی ہیں، پھر وہاں بھی ظاہر کو سوال اٹھیں گے، پھر وہاں پہ کیا ہوگا. میرا خیال ہے اس طرح کی جو قیاس آرائیاں ہیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے. اور جہاں تک ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ ہے جو بالکل سامنے کی بات ہے وہ یہی ہے کہ ان کی مدت ملازمت میں، تینوں چیفز کی مدت ملازمت میں اضافہ ہو چکا ہوا ہے اور وہ 5 سال کی مدت ملازمت ہو چکی ہوئی ہے. تو اب دوسری بات یہ ہے کہ جو موجودہ قیادت ہے، دیکھیے وہ فیلڈ مارشل ہوں یا وہ ایئر چیف ہوں، نیول چیف بھی، یہ جو ایک غیر معمولی کامیابی پاکستان کو ملی ہے بھارت کے ساتھ جنگ کے بعد، اور پھر غیر معمولی سفارتی کامیابی ملی ہے. دنیا اس وقت بہت تیزی سے جو بدلنے کی طرف جا رہی تھی اب وہ بدل چکی ہے. ایک طرح سے دیکھا جائے، چائنا نے جو ابھی اپنا جو ملٹری مائٹ اور مسل ملٹری پریڈ میں جو دنیا کو دکھایا ہے، اور جو موسٹ ماڈرن ان کے پاس ویپن ہے وہ دکھائے ہیں، خاص طور پہ ان کے لیزر گائیڈڈ جو ویپن جن کو سیٹلائٹ ہنٹرز، میزائل ہنٹرز کہا جا رہا ہے، وہ تو بہت غیر معمولی ہتھیار ہیں. اور اس کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بیان دیا وہ بالکل ٹھیک دیا کہ وہ چائنیز مجھے دکھانا چاہ رہے تھے اپنی طاقت، اور میں دیکھ بھی رہا تھا. تو حقیقت یہ ہے کہ اس سے پورا مغرب ہل گیا ہوا ہے. چائنا نے جس طرح اپنا ایک ملٹری مسل دکھایا، تو اس تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں جہاں امریکہ کے ساتھ اس وقت پاکستان کے غیر معمولی تعلقات ہیں، اس پر فیلڈ مارشل کا بڑا بنیادی کردار ہے. چائنا کے ساتھ پاکستان کے بہت مثالی تعلقات ہیں، وہاں بھی آپ کو فیلڈ مارشل کا کردار نظر آتا ہے. عرب ورلڈ کے ساتھ بھی بہت یعنی وہاں بھی آپ کو فیلڈ مارشل کا کردار نظر آتا ہے. بنیادی طور پہ فتح ہے یہ بھارت کے خلاف، جس کے بعد پاکستان کی جو عالمی پوزیشن ہے اس میں ایک دم تبدیلی آ گئی. تو ظاہر ہے اس کا کریڈٹ فیلڈ مارشل کو جائے گا، ایئر چیف کو جائے گا، نیول چیف کو جائے گا، آرم فورسز کو جائے گا. تو یہ جب اچیومنٹس ہوں اور یہ جب آپ کے یعنی دنیا میں ان لوگوں سے آپ کے تعلقات ہوں، تو یہ جو کسی بھی شخصیت سے اور لابی سے یا ملکوں کے جو تعلقات ہوتے ہیں اوور نائٹ نہیں بنا کرتے، اس میں ٹائم، انرجی، ایفرٹ ہوتی ہے. تو تسلسل ضروری ہے، اس میں کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے. ورنہ اگر آپ اس میں اس وقت چینج آف کمانڈ ہو جائے گی تو شاید وہ جو بھی پھر نئے لوگ آئیں گے ان کو وقت لگے گا، یعنی دنیا کو سمجھتے ہوئے، ان لوگوں کو سمجھتے ہوئے، پھر ان کی ریپو بنے نہ بنے، بات ہو نہ ہو، کتنا وقت لگے گا چیزوں کو سمجھنے میں. تو وہ 8 مہینے سے 10 مہینے بھی اگر لگیں تو آپ جو سمجھیے کہ وہ سارا وقت جو ہے وہ ضائع ہوگا. تو میں نہیں سمجھتا کہ ابھی اس وقت کسی طرح کی کوئی تبدیلی جو ہے وہ زیر غور ہوگی کہیں بھی. اور حکومت کا یہ کہنا ہے کہ تسلسل ضروری ہے. اچھا، اب ان جو اسپیکولیشنز ہیں انہیں ختم کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ پرائم منسٹر ہاؤس سے بیان جاری ہو آفیشل تو ایک پوزیشن واضح ہو جائے گی. جی ایچ کیو سے یا پھر ایک بیان جاری ہو جائے، آئی ایس پی آر کی طرف سے وضاحت آ جائے مکمل، تو پھر یہ بحث ختم ہو جائے گی. وزارت دفاع اس بات کی وضاحت کر دے بالکل صفائی کے ساتھ تو بھی بحث ختم ہو سکتی ہے. تو اب بات یہ ہے کہ یا وزارت دفاع یا وزیر اعظم ہاؤس یا پھر جی ایچ کیو تھرو آئی ایس پی آر اگر تو اس کی وضاحت کنکریٹ پوزیشن لے کے سامنے کر دے گا تو یہ فضول بحث ختم ہو جائے گی.
ورنہ پھر یہ ہے کہ یہ بحث ختم ہونے کے لیے ہمیں نومبر کے ختم ہونے تک کا انتظار کرنا پڑے گا، اور بغیر کسی نوٹیفیکیشن کے اگر نومبر گزر گیا اور دسمبر آ گیا تو اس کا مطلب یہی ہے آبویسلی کہ موجودہ جو مدت ملازمت ہے فیلڈ مارشل کی وہ 5 سال ہو چکی ہوئی ہے، اور اس کے حساب سے ان کی جو مدت ہے وہ نومبر 2027 تک تو موجود ہے۔ علیمہ خان صاحبہ پہ جو بدتمیزی ان کے ساتھ کی گئی، جس طرح سے انڈے ان پر پھینکے گئے، یہ ایک بہت ہی بد تہذیبی کا ناگوار مظاہرہ تھا، بہت افسوسناک حرکت تھی۔ اس کی کبھی بھی حمایت اس طرح کے رویے کی نہیں کی جا سکتی۔ یہ اتنا ہی افسوسناک تھا جتنا آپ یوں سمجھیے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف پر جوتا اچھالنے کی کوشش کی گئی ہو، یا احسن اقبال کو گولی ماری دی گئی، خود علیمہ خان کے بھائی بانی پی ٹی آئی پر بھی گولی چل گئی، اور رانا ثناء اللہ پر حملے ہوئے۔ تو یہ جو ایٹیچیوڈ ہے اٹیک کرنے کا، یہ علیمہ خان صاحبہ پہ جو اس طرح سے یہ کیا، یہ کسی بھی جماعت کے خلاف یہ تشدد اور اس طرح کے مظاہرے اور توہین، جسمانی طور پر نقصان پہنچانا، یہ بہت گھٹیا حرکت ہے، یہ عدم برداشت ہے، اور اس کا نتیجہ کبھی بھی اچھا نہیں نکل سکتا۔ اور یہی وہ نفرت کی سیاست اور جنون کی سیاست، یعنی جب آپ ایک سیاست کو، سیاسی اختلافات کو ذاتی دشمنی میں بدل دیں، اور انفارچونیٹلی یہ کام پی ٹی آئی نے کیا، اور اس سے پہلے 90 کی دہائی میں یہ کام پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی اس طرح ہی کر چکی ہے، یعنی ان کی بھی ذاتی دشمنی تھی ایک طرح کی۔ یہ دونوں جماعتیں اپنی غلطیاں انہوں نے سمجھی اور میثاق جمہوریت ایک بنایا اور سائن کیا، تو اس کے بعد پی ٹی آئی میدان میں کود گئی اور وہ دگنی نفرت لے کر آئی، اور اس نفرت کے کلچر نے پھر یہ تمام اس کے مظاہر ہیں، جس کی ابھی میں نے مثالیں بھی دی ہیں، جو پوری قوم نے دیکھا ہے کہ کبھی جوتے مارے جا رہے ہیں، کبھی گالم گلوچ کی جا رہی ہے، کبھی گولیاں ماری جا رہی ہیں، کبھی چہرے پہ سیاہ رنگ کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے کہ یہ سفر بڑھتا گیا، اور آج یہ ہے کہ ایک بزرگ خاتون ہے علیمہ خان، اور ان کے اوپر اس طرح سے انڈے جو ہے وہ پھینک دیے گئے۔ گو کہ اگر آپ یہاں مطلب مغرب کی بات کریں تو یہاں سیاسی رہنماؤں پر انڈے پھینکنا یہ کوئی بہت غیر معمولی بات نہیں ہے۔ نائجل فراج مثال کے طور پہ بہت ایک کنٹروورشل سیاسی لیڈر ہیں برطانیہ کے، اور کنٹروورشل اس لیے کہ وہ پاپولزم پر یقین رکھتے ہیں، تو ان کے بھی جو مخالف ہیں وہ ظاہر ہے کہ فطری طور پر وہ بھی جذباتی ہو کے نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو نائجل فراج پہ پچھلے دنوں، ابھی یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں، چند ہفتے قبل ان کو بھی اس طرح کے رویے کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ جا رہے تھے اور ان کے مخالفوں نے ان پہ انڈے پھینکے، اور ان کا کپڑے بھی خراب ہو گئے، چہرہ بھی خراب ہو گیا۔ جان پریسکاٹ ایک ڈپٹی پرائم منسٹر تھے برطانیہ کے، اور ان کو بھی مطلب ہے کہ انڈے اکثر ان کو لوگ مار دیا کرتے تھے۔ اب وہ دنیا میں نہیں ہے جان پریسکاٹ، لیکن ان کی بھی جو وجہ شہرت تھی، ان کا جذباتی رویہ تھا، اور اس کی وجہ سے ان کے مخالفین بھی پھر اس طرح جذباتی ہو گئے، انہیں ملا کرتے تھے۔ تو یہ دو نام میں نے آپ کو بتایا، ڈپٹی پرائم منسٹر فارمر جان پریسکاٹ، اور موجودہ جو لیڈرشپ ہے نائجل فراج، جن کو انڈے جو ہے وہ اس طرح کھانے پڑے۔ یہ ہم نے پاکستان میں بھی اب دیکھا۔ ہمارے ہاں یہ نئی بات ہے، ظاہر ہے کہ خاتون اور بزرگ خاتون کو اس طرح سے مطلب ایک طرح کا تشدد ہی ہے، ظاہر ہے، یہ افسوسناک ہے یہ اس کی بالکل، کیونکہ یہ وائلنس بریڈز وائلنس، یہ بالکل ایک سادہ سی مثال ہے اور حقیقت ہے، سادہ سی حقیقت ہے۔ اگر آپ تشدد پہ کوئی پارٹی اترے گی، کوئی لوگ اتریں گے، اس کا جواب بھی تشدد سے آئے گا۔ تو جمہوریت تو بنیادی طور پہ نام ہی اس لیے، جمہوریت کا پورا نظام اور انتخابات کا سارا پروسیس، اس کی وجہ یہ ہے کہ وائلنس نہ ہو، تشدد نہ ہو، یعنی انتقال اقتدار جو ہے وہ تشدد کے بغیر ہو۔ ورنہ تو ہزاروں سال کی انسان کی تاریخ یہی ہے کہ پھر وہ تلوار لے کر اور بندوق لے کر جو بھی آ جائے گا اور فتح کر لے گا، حکومت قائم کر لے گا، اقتدار اس کا ہو جائے گا۔ یہی تو تشدد وہ مصیبت تھی جس کی وجہ سے جمہوریت ہزاروں سال کے انسانی تجربے نے جو اجتماعی شعور ہے وہ یہاں تک پہنچا کہ پیسفل ٹرانسفر آف پاور کیسے ہو سکے، جس کے نتیجے میں سارا یہ انتخابی نظام وجود میں آیا اور انتقال اقتدار کے طریقے دنیا نے اپنائے، پرامن طریقے اپنائے۔ افسوس ہے کہ اگر ہم واپس اسی طرف تشدد کی جانب چل پڑیں، کیونکہ یہ بات جو انڈوں سے شروع ہو یا رنگوں سے شروع ہو، اس کا جواب جو ہے وہ پھر کارکنوں میں اگر آپس میں یعنی تلخی ہو جائے، جسمانی ہاتھا پائی ہو جائے، تو فساد ہے یہ، تو پھر گلی گلی محلے محلے ایک طرح کا فساد شروع ہو سکتا ہے۔ سو یہ بہرحال بہت افسوسناک ہے۔ اب یہ پتہ چلا ہے کہ وہ خود پی ٹی آئی کی ہی کچھ خواتین تھیں جنہوں نے یہ حرکت کی۔ بہرحال جو بھی وہ خواتین تھیں، جو بھی وہ لوگ تھے، اس کی پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ کیا انہوں نے خود اپنے طور پہ یہ فیصلہ کر کے انڈے مارے، یا انہیں کہنے والا کوئی تھا؟
ان تمام معاملات کی پوری تحقیق ہونی چاہیے اور علیمہ خان صاحبہ کی تسلی ہونی چاہیے کہ وہ مطمئن ہوں اور پی ٹی آئی مطمئن ہو کہ انویسٹیگیشن بالکل ٹھیک ہوئی ہے، اور توبت کرنی چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کو اس طرح کے تشدد کرنے سے، کیونکہ اگر یہ تشدد بڑھتا چلا گیا تو پھر ہمارے ہاں تو کوئی جلسہ نہیں کر پائے گا، کوئی ریلی نہیں نکال پائے گا. یعنی اگر تشدد کی طرف ایک دفعہ بات چلی جائے تو پھر پرامن سیاست کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں رہے گا.